عورت دنیا کی تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قدرت کا حسین شاہکار ہے۔ عورت زندگی کی رونق، زندگی کا حسن ہے۔ عورت اپنے کیریکٹر کے ہر رول میں کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر کیئرنگ کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، اس کی سب سے بڑی مثال ماں ہے، جو اپنے بچے کی دیکھ بھال باپ کے مقابلے میں زیادہ اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ مرد عورت کی سائیکالوجی کو کبھی سمجھ نہیں پایا، اس لیے وہ عورت کو ہمیشہ ایک پہلی سمجھتا رہا ہے، جبکہ مرد اور عورت کا بندھن اٹوٹ ہوتا ہے۔ ایک مرد عورت کے شکم سے ہی جنم لیتا ہے، پھر بھی وہ عورت کی نفسیات کو سمجھ نہیں پاتا۔ عورت کی فلسفی یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے نام کے بعد اس کے باپ کا نام لگ جاتا ہے، اور جب وہ خود کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو اپنا نام نہیں دے پاتی، بچے کے نام کے آگے باپ کا نام لگ جاتا ہے۔ اس طرح وہ سب میں گھل مل جاتی ہے کہ اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ شادی سے پہلے اس کو یہی سننے کو ملتا ہے کہ اسے پرائے گھر جانا ہے، اور جب پرائے گھر چلی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پرائے گھر سے آئی ہے۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عورت کو زندہ رہنے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے علاوہ محبت، عزت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو عورت دل سے رشتہ نبھاتی ہے وہ مرد کی دولت اور اسٹیٹس نہیں دیکھتی، وہ تو آپ کی قیمتی وقت سے کچھ وقت اور توجہ چاہتی ہے۔ عورت محبت کا پیکر ہوتی ہے، اس کا وجود بنا ہے محبت کی خمیر سے، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس کو محبت سے زیادہ اپنی عزت عزیز ہوتی ہے۔ جب کوئی عورت آپ سے سچی محبت کرتی ہے اور آپ اس کو اگنور کرتے ہیں تو یہ بات اس کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ تب وہ آپ کے سامنے روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، اپنی موجودگی اور اپنی اہمیت کا احساس دلاتی ہے اور بار بار ناراض ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں عورت کے ناز اٹھانے آتے ہیں اور اس کا مان رکھنا آتا ہے۔ عورت بہت ہمت والی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہے، رشتے نبھاتے نبھاتے اور کبھی رشتے بچاتے بچاتے، کیونکہ تلخ رویے برداشت کرتی ہے، زہریلے الفاظوں کے گھونٹ پیتی ہے، اور ایسا کرتے کرتے وہ واقعے میں بکھر جاتی ہے اور پھر بہت خاموش ہو جاتی ہے۔ عورت رشتے نبھانے میں مردوں کے مقابلے زیادہ ایموشنل ہوتی ہے، اس لیے وہ دوسروں کے ایموشنز کو بہت آسانی سے پڑھ لیتی ہے، اس لیے اس کے اندر ہمدردی اور خلوص کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ معاف بھی جلدی کر دیتی ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، مرد بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، جبکہ عورت معاملے کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر لیتی ہے، کیونکہ وہ مسئلے کی حکمت کو سمجھتی ہے۔ مرد کی بنسبت عورت اپنے ماضی کے لمحات کو آسانی سے بھلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کا امیجنیشن پاور بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی وہ ماضی میں کھو جاتی ہے تو خوشی ہو یا دکھ، ان لمحات کو بہت شدت سے محسوس کرتی ہے۔ عورت کی نام میں اس کی ہاں چھپی ہوتی ہے، اس لیے جب وہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا تو سمجھ جانا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ عورت نہ عقل سے قابو میں آتی ہے اور نہ حکمت سے، وہ تو صرف محبت سے قابو میں آ سکتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کے لیے بنایا ہے، سمجھنے یا پرکھنے کے لیے نہیں ہے۔ عورت کبھی بے وفا نہیں ہوتی، اور جو بے وفا ہوتی ہے وہ عورت نہیں، اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ وفا کا پیکر اور صبر کا دوسرا نام ہی عورت ہے۔ عورت کو تو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں، اور تم لوگ اسے محبت میں مار دیتے ہو۔ عورت تو ایک ایسا پھول ہے، اگر محبت کا احساس اس کو ملتا رہا تو وہ روز بروز کھلتی جائے گی، لیکن اس کا المیہ یہ ہے کہ اگر اس کو عزت اور توجہ نہ ملی تو وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔